آج کی گفتگو کے آغاز سے قبل میں دو نکات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آج کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج تھا. ان کے مطالبات سے صوبائی حکومت کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جس بہیمانہ اور ظالمانہ طریقے سے کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز پر لاٹھی چارج کیا گیا اور ان پر آنسو گیس برسائی گئی، وہ بہت قابل مذمت ہے. اور اس قسم کے واقعات جو ہیں جب آپ اپنی ٹی وی سکرین پہ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی حکومت نہیں بلکہ کوئی آمرانہ حکومت ہے. دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل رات کو لیٹ نائٹ کراچی کے حلقہ NA245 میں جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں امجد اللہ صاحب، وہ نہ صرف یہ کہ MQM کے امیدوار کے حق میں بیٹھ گئے بلکہ انہوں نے MQM میں شمولیت اختیار کر لی. بظاہر قانونی لحاظ سے، آئینی لحاظ سے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اخلاقی بنیادوں پر اگر ہم دیکھیں تو جب کچھ دن پہلے ایک سلسلہ شروع ہوا اور MQM کے کچھ رہنماؤں نے مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ پریس کانفرنسز شروع کی، تو یہ ناچیز، یہ خاکسار، وہ تمام لوگ جو مصطفیٰ کمال کو جوائن کر رہے تھے الطاف حسین کے حق میں، ان کی جو پرانے کلپس تھے میں وہ آپ کو سنواتا رہا اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ اس طریقے سے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس سے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے امیدوار امجد اللہ جو ہیں ان کو MQM میں شامل کیا گیا ہے، یہ پاکستان کی سیاست کے لیے نیک شگون نہیں ہے. جو کام MQM کے ساتھ کوئی اور کر رہا تھا وہ MQM نے دوسروں کے ساتھ کرنا شروع کر دیا. تحریک انصاف کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو کام ہے یہ پاکستان کی سیاست کے لیے اور جمہوریت کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے. اور اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. ہمارا آج کا موضوع ہے جو قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس تھا جس میں کہ آج پاناما لیکس پر گفتگو کا آغاز ہوا. خورشید شاہ صاحب نے، عمران خان صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے اور بہت سے دیگر لوگوں نے بات چیت کی. اسی اجلاس سے اٹھ کر ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد زبیر صاحب، وفاقی وزیر ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما، محترمہ شازیہ مری صاحبہ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی، ڈاکٹر عارف علوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ بہت شکریہ، آپ تینوں جو ہے وہ بہت کوشش کی آپ نے ٹائم پہ پہنچنے کی، ہم صرف 1-2 منٹ ہی لیٹ ہیں، تو آپ اجلاس سے اٹھ کے یہ سننا نہیں چاہتے تھے، آپ نے لیٹ پھر بھی بول دیا، ہم نے تو آپ کا سارا انٹرو سنا ہے. بڑی مہربانی، شکریہ. اچھا، میرا اب سوال یہ ہے زبیر صاحب آپ سے کہ آپ نے تقریریں سن لی، آپ بھی موجود تھے. خورشید شاہ صاحب نے یہ جو کمیشن بنایا گیا اس کو مسترد کر دیا ہے، عمران خان صاحب نے اس کو مسترد کر دیا ہے، باقی پارٹیوں نے بھی مسترد کر دیا، تمام اپوزیشن پارٹیوں نے مسترد کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اب آپ چیف جسٹس آف پاکستان اور سرونگ ججز پر مشتمل کمیشن بنائیں ورنہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے. تو یہ کمیشن تو اب ختم ہو گیا، بے وقت ہو گیا، بے معنی ہو گیا. کیا اب وزیر اعظم صاحب اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کے لیے تیار ہیں؟ میرا خیال ہے حامد میر صاحب اس کی کوئی وجہ نہیں ہے نظر ثانی کرنے کی، کیونکہ ایک تو پہلے انہوں نے سنا ہی نہیں کہ وہ کمیشن میں ہے کون، اس کی کریڈیبلٹی کتنی. آپ نے بتایا ہی نہیں؟ وہ آپ نے بندہ ہی نہیں ڈھونڈا؟ نہیں، پہلے تو یہ سن لینا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انتظار کریں. آپ ایک رسپانس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس فل انفارمیشن آ گئی ہے اور اس کے بیسس پر آپ ریاکٹ کر رہے ہیں کہ جی اس کی کریڈیبلٹی. جس طرح چیف الیکشن کمشنر آپ کو یاد ہے آج سے 1.5 سال پہلے ایک اناؤنس کیا، عمران خان نے اس پر کہا کہ جی یہ صحیح نہیں ہے، پھر دوسرا اناؤنس کیا، پھر تیسرا، اور وہ سب ریٹائرڈ تھے. چیف الیکشن کمشنر کی پوسٹ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور عمران خان کا تو ایک بہت ہی بڑا نیریٹو ہے الیکشن کے حوالے سے، اس میں ریٹائرڈ جج قبول ہے. اور جب ایکٹیو ہم نے لگائے تھے جوڈیشل کمیشن جو 2013 کا جب پروب کرنے کے لیے، جس میں چیف جسٹس بھی موجود تھے، تو اس کی فائنڈنگز کون سی ایکسیپٹ کر لی تھی، باوجود اس کے کہ MOU سائن کیا تھا کہ اگر فائنڈنگز تحریک انصاف کے اگینسٹ آئیں گی تو وہ چارجز واپس لے لیں گے. آج بھی ہر جگہ عمران کھڑا ہو کے مذاق اڑاتا ہے انہی فائنڈنگز کا. تو اس میں تو سارے ایکٹیو ججز تھے. سو ایکٹیو اور ریٹائرڈ کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی نیگیٹیولی ریاکٹ کرنا تھا. شازیہ مری صاحبہ، اب خورشید شاہ صاحب نے بھی وہی بات کی ہے جو عمران خان صاحب نے کی، تو اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کہا کہ اگر آپ نے نیا کمیشن نہ بنایا تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے، تو کیا پیپلز پارٹی بھی تحریک انصاف کے ساتھ سڑکوں پہ ہوگی؟ دیکھیں، ایک تو حامد میر صاحب بہت شکریہ، آپ نے کچھ ایسے رویوں کا بھی ذکر کیا پروگرام کے آغاز میں جو یقیناً جمہوریت میں نہیں ہونے چاہیے اور اس میں کچھ اصول یقیناً نظر آنے چاہیے حکومتوں میں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے یہ پاناما پیپرز یا پاناما لیکس کی،
میں حیران ہوں زبیر صاحب کی بات سن کر کہ تھوڑا انتظار کر لیتے. ایک ایشو جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تہلکہ مچ چکا ہے, ایک ایشو جس پہ آج جو شخص کرنٹ افیئرز ویسے نہ بھی پڑھتا ہو یا دیکھتا ہو, وہ تک آج بے چین ہو گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دنیا کے ہر کونے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ریاکشن آ رہا ہے. پارلیمنٹ کا گھیراؤ بھی دیکھا ہم نے, ایک وزیر اعظم کے استعفے تک بات آ گئی, یہ تک ہم نے دیکھا. مختلف انویسٹیگیٹو جو فورمز ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں. میں زبیر صاحب, آپ نے جو مثالیں دی ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر کے مسائل کی تھی. یہ انٹرنیشنل پیمانے پر آپ کے ملک میں نے انٹرپٹ نہیں کیا, آپ بھی انٹرپٹ نہ کریں. نہیں, آپ ریفر کر رہے ہیں, آپ پہلے تھے, اگر میں پہلے بات کرتی تو شاید آپ میرا حوالہ دے دیتے, لیکن آپ کو پہلے موقع ملا. تو اب بات صرف یہ ہے کہ دیکھیں جو باتیں جو آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم بھی چاہیں گے کہ کوئی ایسی چیز نہ نکلے, کیونکہ یہ اس ملک کے وزیر اعظم کا ذکر ہے. ہم اپنے ملک کی پہلے ہی بہت امیج دیکھ چکے ہیں, دنیا بھر میں خراب ہے. اچھی بری کیا وجہ تھی اس پہ میں بحث نہیں کرنا چاہتی. بہت ساری چیزوں کے حوالے سے میر صاحب آپ خود جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل پرسیپشن ہماری بہت بری ہے. اب ہماری انٹرنیشنل پرسیپشن اس حوالے سے بھی بری ہونے جا رہی ہے کہ ہمارے ملک کے جو سٹنگ وزیر اعظم ہیں ان کے امیڈیٹ رشتہ دار اس طرح کی رقوم پر بیٹھے ہیں, آف شور کمپنیز کے تھرو بیٹھے ہیں. لیگل انلیگل کی بات بھی چھوڑ کر میں یہ پوچھتی ہوں کہ اس وقت جو قوم تقاضا کر رہی ہے وہ اس آمدنی کی سورس کا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آج مورل اتھارٹی کی بات کی اپوزیشن لیڈر نے کی, لیکن یہ بتائیں کہ آپ سڑکوں پہ آئیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ. دیکھیں ہم نے تو آج یہ بھی تہیہ کر لیا تھا کہ آج اگر ہمیں موقع نہیں دیا گیا تو ہم یقیناً اپنے رویوں میں اب وہ چینج لائیں گے جس کی ضرورت ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ پھر ہم کیا کرنے چاہ رہے ہیں. ہم سمجھ گئے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. سمجھ گئے. عارف علوی صاحب, یہ آپ پہلے تو آپ کو مبارک ہو, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا اتحاد اور دیگر پارٹیاں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوگی. تو میں تو پارلیمانی لفظ استعمال کروں گا, آپ تو جو ان کی لینگویج ہے. آج تو عمران خان صاحب نے بھی آپ لوگوں کو کہ پارلیمنٹ میں پارلیمانی زبان. عارف علوی صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ تو زبیر صاحب نے تو کہہ دیا کہ جی ہم کوئی اس پہ ریکنسیڈریشن نہیں کریں گے, کوئی نظر ثانی نہیں کریں گے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر رہے گا یا یہ سڑکوں پہ آئے گا؟ دیکھیے یہ زبیر صاحب بات کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے اور کیا کہے گی. میں اف ہی از ریپرزینٹنگ اور حکومت کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے پاکستان کے اندر جتنے کمیشنز بنے, مثال کے طور پر کمیشن آف انکوائری ماڈل ٹاؤن کے والے میں بھی ہوا تھا, کمیشن بنا ہمارے پروٹیسٹ کے اوپر بھی, جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے دھرنا دیا, ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی, ایک کمیشن بنا, کم سے کم اسمبلی میں واپس گئے. یعنی ہم مطمئن نہ ہو ٹوٹلی, مگر ہوا تو یہ کہ قوم کے سامنے کچھ باتیں آئیں اور ٹیمپرز نیچے گئے اور قوم کو اطمینان ہوا. میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب سٹنگ جج کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے. یہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ ہے 1956 کا, سرونگ جج کو نہیں کر سکتے, ہے نا. 1956 کا ایکٹ ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب کوئی بھی انکوائری کمیشن بنا سکتے ہیں, کسی کو بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا خود ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اس بات کو آپ آرام سے سمجھ لیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اس لیے ان کے اپوائنٹمنٹ کو کوئی ویلکم بھی نہیں کر سکتا. لہٰذا سب سے اچھا طریقہ دیکھیں نا, اگر یہ جیسے شازیہ نے بات کی کہ ہمارا ملک کے پرائم منسٹر کے اوپر الزامات لگیں, اور آپ کو معلوم ہے 12 ہیڈز آف سٹیٹ یا ویری کلوز ٹو دا ہیڈز آف سٹیٹ کی تصویریں دنیا میں ہر ٹیلی ویژن چینل نے دکھائی ہیں. لہٰذا ان کے انٹرسٹ میں, پاکستان کے انٹرسٹ میں, ہمارے انٹرسٹ میں کہ اس کی تحقیقات ہو. لہٰذا اور تحقیقات پھر کس طرح سے ہو, دیکھیے میرا پروپوزل ہے اور خان صاحب نے بھی وہی بات رکھی. میں نے پوری ایک پیٹیشن تیار کی تھی پچھلے دنوں, اور میں چاہ رہا تھا کہ پارٹی اگر تیار ہو تو داخل کی جائے. میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر قوم کو پھر بھی ایک بھروسہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, ہی از سرونگ چیف جسٹس, وہ ان باتوں کو سنیں. اس کے نیچے فورینسک آڈٹ, دیکھیے یہ معاملہ جج کا نہیں ہے, اس کے اندر پیسہ یہاں سے گیا. اور جو شیل کمپنیز ہوتی ہیں نا, وہ ہوتی ہیں وہ جو جادوگر نہیں ہوتا تھا جس کے ڈبے میں ایک جان ہوتی تھی, اس کے اندر ایک اور ڈبہ, اس کے اندر ایک اور ڈبہ, پھر انڈا ملتا تھا, اس کو توڑو گے تو جن مرتا تھا,
تو یہ شیل کمپنیز اسی ٹائپ کے ڈبے ہیں تو اس میں فورنزک آڈٹ کی ضرورت پڑتی ہے کہ پیچھے جائیں اس کے پیچھے جائیں ٹریل تلاش کرتے ہیں. اور یعنی جیسے زبیر صاحب کا کلیم ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی فیملی بالکل انوسنٹ ہے تو ان کو تو ساری اپنی بکس کھول کر ٹریل کرا دینا چاہیے. اچھا مگر تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ کامران خان صاحب کا ایک مضمون میں یاد دلاتا ہوں آپ کو, نیوز میں چھپا تھا اور یہ چھپا تھا جناب 1999 میں. اس کے اندر کہا 2 پراپرٹیز ان انگلینڈ کی بات ہوئی کہ جی یہ ہماری ہے نہیں, یہ رینٹ پر ہیں. اچھا پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا نہیں یہ لیز پر ہے, نواز شریف صاحب نے کہا. پھر جناب خالد انور صاحب جو اس وقت ہوتے تھے آڈیٹر اکاؤنٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل, انہوں نے کہا جی یہ ہماری ہے ہی نہیں پراپرٹی. اچھا یہ ان کے مضمون کے اندر یہ چیز موجود ہے, شاید آپ کو یاد ہو. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فورنزک آڈٹ بھی بے انتہا ضروری ہے, ہونا چاہیے. اچھا اور اس معاملے کو ایک پارٹیسان اعتبار سے مت سوچیں. اگر یہ اس کو اس طرح سے فائٹ کریں گے تو ان کی پاپولیرٹی, ان کے بڑے اچھے کام ہیں اگر یہ کہیں گے تو ان کی پاپولیرٹی اننیسیسریلی کم ہوگی. اچھا اب آپ نے ہسٹری کا ذکر کیا تو میں بھی ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں سوال کرتا ہوں لیکن زبیر صاحب سے. زبیر صاحب ذرا سن لیجئے گا. یہ 99 کے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا, میں نے بھی کامران خان کا 3-4 دن پہلے میں نے بھی 1997 کے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا تھا جو میں نے لکھا تھا اور اسی حوالے سے لکھا تھا اور اس پہ بھی بڑے پرابلمز ہو گئے. تو کہانی آپ کے ساتھ تو پرابلم ہو ہی جاتے ہیں. تو کہانی 99 آپ پر بھی ایک شو ہونا چاہیے. 97 سے نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے شروع ہوتی ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے, سوال کیوں میں کرنے لگا ہوں تو زبیر صاحب جنوری کے مہینے میں, جنوری 2016 میں نے ایک انٹرویو کیا تھا حسین نواز صاحب کا. اس انٹرویو میں کہیں آف شور کمپنیز کا کوئی ذکر نہیں ہوا. وہ سارجن جنرل جو انڈین انڈسٹریلسٹ ہے اس کے ساتھ ان کے تعلقات کے حوالے سے تھا. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اس میں بھی آف شور کمپنیز کا ذکر ہوا تھا. اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے ایک سوال کیا تھا لندن کی جائیداد کے بارے میں. ذرا سن لیں کہ حسین نواز صاحب نے اس انٹرویو میں اور اس کے بعد ایک اور انٹرویو میں کیا کہا, ذرا سن لیں. بتائیے کہ یہ جو برطانیہ میں اتنی مہنگی جائیداد ہے, اتنے ایسٹس ہیں, یہ کہاں سے آپ کے پاس آئے ہیں؟ سعودی عربیہ کی فیکٹری کی جس وقت سیل ہوئی تو اس سے جو انکم ہمارے پاس آئی الحمدللہ کافی اچھی انکم تھی. تو وہ باقاعدہ جو نا وہاں سے سعودی عربیہ سے آفیشلی ٹرانسفر ہوئی برطانیہ میں. اور فگر بتانا پسند فرمائیں گے ہمیں؟ میرا خیال ہے فگر آپ جو ہے نا مجھ تک ہی رہنے دیں, لیکن الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں جی کہ الحمدللہ اٹ واز اے گڈ سم, کہ جس سے اس وقت جو ہے obviously میں آج سے 11-12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جس وقت پراپرٹیز کی ویلیو کافی کم تھی اور الحمدللہ میں نے جو ہے 3 پراپرٹیز لی اور وہ بھی جو ہے مارگیج کروا کے لی. بائی دی وے میں آپ کو اب تک جو ہے وہ جو ہے نا تینوں پراپرٹیز جو ہے مارگیج ہیں اور وہ ان کے جو مارگیج ہے وہ ادا ہوتی جا رہی ہے. اور ایک اور انٹرویو جو تھا اس میں انہوں نے اس میں کہا کہ 10-12 سال پہلے, ایک اور انٹرویو میں انہوں نے 2006 کا ذکر کیا. کہ جن کو ایکوائر کیا گیا 2006 میں, 2007 میں ہم لوگوں نے اس پہ مارگیج اٹھایا تھا. اچھا میرے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں. زبیر صاحب حسین نواز صاحب اپنی زبان سے مجھے کہہ رہے ہیں 10-12 سال پہلے, تقریباً 2006 ہی بنتا ہے, ادھر بھی 2006 کہہ رہے ہیں. اب یہ جو ہسٹری بیان کی ہے نا تھوڑی سی عارف علوی صاحب, اب تھوڑی سی میں بیان کرتا ہوں. ٹھیک, یہ دی انڈیپینڈنٹ لنڈن ایک اخبار ہے 1998 کا, ٹھیک ہے, 20 اکتوبر 1998. اس میں یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ جو لندن کی پراپرٹی ہے اس کے لیے قرضہ لیا گیا ہے الفورڈ ایسیکس کے قاضی بردرز کے نام پر, اور اس کی معین قریشی کی حکومت نے 1993 میں اس کی انکوائری شروع کی. The investigation into Mr. Sharif and his family was originally commissioned in 1993 by an interim government. یہ معین قریشی کی حکومت نے 1993 میں یہ کہانی شروع کی. اور اس کے آگے یہ بھی کہا گیا کہ جن لوگوں کے نام پر قرضہ لیا گیا تھا قاضی بردرز, وہ ان کا بھی موقف اس میں شامل ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں جی 1999 میں نیو یارک ٹائمز کی سٹوری میں. یہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے, اس میں بھی اس سارے معاملے کا ذکر ہے. اس کے بعد یہ اپریل 2000 کا گارجین ہے, اس میں بھی ان آف شور کمپنیز کا ذکر ہے جو کہ برٹش ورجن آئی لینڈ میں رجسٹرڈ ہیں. یہ 2000 ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ایک کتاب ہے ریمنڈ بیکر کی جو 2005 میں شائع ہوئی ہے, ڈرٹی منی اینڈ ہاؤ ٹو رینیو دا فری مارکیٹ سسٹم. یہ اس کا ٹائٹل ہے. میرے پاس انگریزی کا بھی اس کا حصہ موجود ہے اور اردو کا بھی ہے, لیکن میں چھوٹا سا حصہ اس کا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. بھٹو خاندان کی طرح نواز شریف کے ساتھ بھی بیرون ملک کی کمپنیوں کے
یعنی آف شور کمپنیوں کے روابط تھے، جن میں سے 3 برٹش ورجن آئی لینڈ میں تھی جن کے نام تھے نیلسن، نیسکول اور شیمراک، اور ایک اور چینل آئی لینڈ میں بھی تھی جو کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی تھی، اور ان کو مبینہ طور پر پارک لینڈ لندن کے 4 فلیٹس کی خریداری کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ کتاب آئی 2005 میں۔ حسین نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے 2006 میں خریدا۔ کہانی تو 93 سے شروع ہوتی ہے، اور جو انڈیپینڈنٹ یو کے ہے وہ 98 میں سٹوری چھاپتا ہے، نیو یارک ٹائمز 99 میں سٹوری چھاپتا ہے، گارجین 2000 میں سٹوری چھاپتا ہے۔ تو یہ اصل کہانی کیا ہے؟ ایک تو آپ کا سوال اتنا لمبا ہے، اتنی تمہید آپ نے باندھی، تاریخ بیان کرنی تھی۔ جی تاریخ بیان کرنی تھی۔ ایک تو میں یہ جو ان کا آپس میں مکمکہ ہے اس پر بڑا ایک ان کو مبارکباد۔ میرے سوال کا جواب دے دیں۔ میں آ رہا ہوں، ابھی آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ میرے سوال کا جواب دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ میں دوں گا سوال کا جواب، میں کہیں نہیں جا رہا، میں کہیں نہیں جا رہا۔ ایک تو شیل کمپنی کے حوالے سے عارف الوی کو میں صرف اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں، کیونکہ یہ شیل کمپنی ایک کے پیچھے دوسری کے پیچھے تیسری۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل ہم نے شوکت خانم کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا تھا، ہم نے اس انویسٹمنٹ کے بارے میں کہا تھا جو آف شور کمپنیز میں کی گئی تھی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ انویسٹمنٹ کہاں ہوئی ہے، جا کے فائنلی عمان میں ریئل اسٹیٹ میں۔ تو بھائی عمان میں ریئل اسٹیٹ میں اگر انویسٹمنٹ کرنی تھی تو سیدھا سادہ کر دیتے۔ اچھا انہوں نے بہت غلط کام کیا، برٹش ورجن آئی لینڈ جانے کی غلط کام کیا۔ میرے سوال کا جواب دیں، میرے سوال کا جواب دیں۔ بہت غلط کیا اور تحقیقات کریں اور سزا دیں۔ اپنی دفعہ جب ان کو بعد میں اب میں سر ان کو بعد میں نمائیں گے، میرے سوال کا جواب دیں۔ ایک تو اتنا بھڑک گئے آرام سے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، تو کچھ کہا ہی نہیں آپ کو، میں نے ایک لفظ بولا اندر سے آپ اتنے بے چین نظر آ رہے ہیں آج تو، خاموش بھی آپ لڑ رہے ہیں ہم سے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ صرف میڈیا تک محدود ہوتا تو ہم نے 3 دن کافی جوابات بھی دیے۔ جب پرائم منسٹر نے ایک کمیشن لگا دیا ہے اور وہ کمیشن انہی سوالات کے جوابات دے گا جو آپ ابھی پوچھ رہے ہیں کہ 2006، 1996، 1992 and so on and so forth، ہمارے پاس تمام آنسرز ہیں اور وہ ہم کمیشن کے سامنے تمام رکھ دیں گے۔ اور اگر پیپلز پارٹی کو، تحریک انصاف کو کوئی بھی کنسرن ہے، یہ کہہ رہے ہیں ایکٹیو ججز، تو کل جائیں سپریم کورٹ میں ایکٹیو جج کے پاس چلے جائیں، کیس لے کے، یہ تمام چیزیں لے کے چلے جائیں نا، ان کو کوئی روک رہے ہیں؟ میں صرف پوچھ رہا ہوں، ابھی آپ نے میرے سے سوال پوچھا نا، آپ بھی اس سوال کا جواب بتا دیں۔ سطح پر رسوائی ہوئی ہے، شازیہ سن تو لینا جی آپ فرمائیے، آپ ان تاریخوں پر آ جائیں نا۔ الوی صاحب میرے سوال کا جواب وہ تو آپ نے جواب میں ہی نے نہیں تو یہ دیا۔ کہا ہے کہ وہ تو فیملی پورے کاغذات ایک منٹ شازیہ، مجھے ایک ضمنی سوال میں آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ تو سب سمجھ لیا، یہ جو نیسکول لمیٹڈ ہے، میں اس میں جا ہی نہیں رہا، میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ نیسکول لمیٹڈ 27 جنوری 1993 کو رجسٹر ہوئی ہے، نیلسن انٹرپرائز 14 اپریل 1994 کو 1994 کو بنائی گئی۔ ان کمپنیوں کو شریف فیملی کہتی ہے کہ ہم نے 2006 میں خریدا، لیکن یہ اس سے پہلے بھی انہی کمپنیوں کی یہ پراپرٹی تھی، فلیٹ نمبر 16 اور 17 پارک لین کا۔ 2008 میں بھی یہی کمپنیاں خرید رہی ہیں، تو یہ ایک ہی کمپنی جس کا ایک ہی مالک ہے، اس کو بار بار آپ کیوں خرید رہے تھے؟ ابھی میں کچھ کہوں گا تو عارف الوی تھوڑا سا ناراض ہو جائے عارف الوی کا کیا تعلق ہے؟ میں بتا رہا ہوں، ان کا فائنینشل بیک گراؤنڈ ہے نہیں، ان کا کوئی فائنینشل بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ ایک تو ان کو سمجھانا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا فائنینشیل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ہمارا عوامی بیک گراؤنڈ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ عوامی اور فائنینشل بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ میری گزارش صرف یہ کہہ رہا ہوں، ان کو ذرا جواب دیں۔ کل قائرہ صاحب نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، آپ سمجھے نہیں، آپ ایسی باتیں کریں گے تو پھر ایسی باتیں کہ میرا نام آف شور کمپنی میں بھی نہیں ہے یار۔ اچھا آپ کا نام نہیں ہے یار؟ اچھی ہے، کمال ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر میرا ذکر کیسے آ رہا ہے؟ آپ کا ذکر اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے شیل کے پیچھے ایک اور، بھائی عمران خان صاحب کیا کر رر ہیں؟ اچھا میرے سوال کا بھی جواب ہے۔ پھر عمران خان کے اوپر سوال نہیں ہے، نواز شریف کے اوپر ہے۔ یہ کل پروگرام کریں گے۔ میرے سوال میں عمران خان کا کہیں ذکر نہیں آیا، میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ کے سوال کا جواب میں ایک اگر کل دے دیں گے، نہیں آج ہی ہوگا۔ بالکل کمیشن بن چکا ہے، کمیشن کے سامنے تمام جوابات یہ اس لیے نہیں جائیں گے کہ ان کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ تو پیناما پیپرز کے حامد میر کے سامنے، پیناما پیپرز میں آیا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ندیم ملک کے سامنے جا کے ہر ایک کی اپنی صفائی نہیں پیش کریں گے، ہم کمیشن میں جائیں گے،
ہم کورٹ میں جائیں گے اور ہم تمام جوابات سامنے رکھ دیں گے. اچھا تو پھر ہمارے پاس میرے پاس ثبوت نہیں ہے. یہ تو پاناما پیپرز میں آیا ہے. یہ میرے پیچھے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں کہاں سے ثبوت لاؤں گا؟ کیوں نا یہ پاناما سے ثبوت آئے یار. غلط ہو گیا, ساری دنیا کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. ایکٹیو جج کے پاس کون جائے گا پھر؟ ایکٹیو جج اگر ہوگا, آپ پہلے تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا, آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھیں اور ان سے کہیں کہ ایکٹیو جج کو لے آئیں. اور آپ فورینسک آڈٹ کروائیں اس کا. ایک تو ہم کوئی بھی چیز غیر قانونی نہیں کر رہے, چاہے وہ ریٹائرڈ جج کو لگانا قانون کے مطابق ہے. یہ عمران خان یا خورشید شاہ نہیں ڈکٹیٹ کریں گے کہ جی ایکٹیو ہو. اور میں نے تو ان سے سوال پوچھا, جب ایکٹیو تھے تو اس کی کون سی نتیجہ مان لیا تھا؟ جب ایکٹیو لگایا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو. کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کسی ریٹائرڈ جج کو لگائیں؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کیا؟ ان کے اوپر الزامات ہیں نا, who is he to appoint. اس لیے سپریم کورٹ کے ان کو کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتے ہیں بھائی صاحب, کانفلکٹ آف چلے سائڈ پر ہو جانا چاہیے. اچھا, اور اپنے جو لیڈران ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ جو پاناما پیپر ان کے لیڈرز ہیں, تمام لیڈرز ہیں. اچھا, بات ایسے کر رہے ہیں جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی لیجنڈری ان کرپشن, لیجنڈری. ابھی پرسوں پکڑا گیا دبئی سے 1.5 بلین روپے کے ساتھ. شرجیل میمن صاحب بھاگ کے گئے. کیا ثابت ہو گیا شرجیل میمن پہ؟ یہ اب آپ کا دیکھیں ڈاکٹر عاصم پہ, تو اگر ان پہ کچھ ثابت نہیں ہوا, 8 مہینے سے ڈاکٹر عاصم جیل میں ہے, تو آپ جیسے کیوں گھوم رہے ہیں؟ آپ کے رانا مشہود کیوں گھوم رہا ہے؟ ایک لائن سنا دوں. مطلب آپ کے لیے انصاف الگ ہے, ہمارے لیے انصاف الگ ہے. 8 مہینے میں ڈاکٹر عاصم پہ ثابت کیا ہوا؟ آپ مجھے یہ تو بتائیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق آپ کی لیپ ٹاپ کرپشن بھی سامنے آئی تھی, کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا. سر ان کا مسئلہ یہ ہے جی, ان کو کوئی کرپشن پچھلے 5 سال میں 3 سال میں ملا نہیں ہے. ہمیں سو موٹو کا سکون نہیں ہے, آپ کو یہ سکون تھا, آپ کو پتا تھا کب جانا ہے سپریم کورٹ پٹیشن لے کر کالے کوٹ پہن کر. ایک منٹ عارف علوی صاحب, کیونکہ آپ کو ہسٹری سے بڑی دلچسپی ہے, تو جو کتاب ہے ریمنڈ بیکر کی, اس میں کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو کریٹیسائز کیا ہے, تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے ریمنڈ بیکر, لائک بھٹو آف شور کمپنیز ہیو بین لنکڈ ٹو شریف and 3 in the British Virgin Island. لہذا میں تو اگر وہ غلط ہے, اگر پیپلز پارٹی غلط ہے تو آپ کا نام پیپلز پارٹی کے ساتھ آ رہا ہے. ایک سیکنڈ, آف شور کمپنی بنانا ناجائز ہے, یہ غلط ہے. عارف علوی صاحب کو پڑھ کے سنا دیں. میرے پاس نہیں ہے کوئی. میں نے آپ سے ہاں آف شور کمپنیز کے بارے میں آپ ان کی تقریر سن لیتے ہیں نا, انہوں نے بات کلیئر کی ہے. اچھا, عمران خان کا سرٹیفکیٹ ہے یہ ہے ایفیڈیوٹ کورٹ میں. اچھا, تو میں نہیں مانتا بھائی اس کو, میں عمران خان کے اس موقف کو میں نہیں مانتا. میں بھی نہیں مانتا. چلو وہ بھی نہیں مانتا. عارف علوی صاحب نہیں مانتا. ایک چیز تو طے ہوگی کہ عمران خان نے بڑی کرپشن کی تھی آف شور کمپنی بنا کے. نہیں, کرپشن نہیں کی تھی, غلط تھی. آپ وہاں چلے گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ مکس کر رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ادھر ادھر کیچڑ پھینک رہے ہیں. ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے. ان کو میری بات سن لیجیے, ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے. الحمدللہ ان کے پاس سب کچھ ہے, الحمدللہ انہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ایک اچھا ادارہ جس کی دنیا اور پاکستان قدر کرتا ہے, اچھا اس کے اندر پیسہ لگایا گیا, تو یہ اس کا انکوائری کریں. مطلب یہ یہاں یہ ٹٹ فار ٹیٹ, میں نے مان لی غلطی, آپ انکوائری کریں. آج عمران خان صاحب نے اسمبلی میں کہا ہے, عمران خان صاحب نے آج اسمبلی میں کہا ہے کہ اگر اس ادارے نے غلطی کی تو آپ تحقیقات کریں. چلیں ٹھیک ہے, ایک مجھے ختم ہو گئی بات. مجھے آپ کریں, ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ, مگر آپ اپنی تحقیقات نہ کریں. ایک مجھے وقفہ لے لینے دیں بھائی, واپس آتے ہیں, پھر دوبارہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. ایک تھوڑی سی میں لبرٹی لیتے ہوئے اپنے تینوں مہمانوں سے معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک سیکرٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس بریک کے دوران کیا ہو رہا تھا, بریک سے پہلے جب ہم آن ایئر تھے تو یہ بہت ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر رہے تھے, لیکن جب بریک تھی تو یہ آپس میں ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے, اور میں بہت خوش ہو رہا تھا. میری ان سے گزارش ہے کہ اختلاف ضرور کریں لیکن ہنستے مسکراتے ہوئے. ایک چھوٹی سی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. آج شام کو ایک ٹی وی پروگرام میں میرے ساتھ اتفاق سے شیخ رشید صاحب موجود تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حسین نواز صاحب جو ہیں, انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی آف شور کمپنیوں کا ذکر کیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ انٹرویو جنوری 2016 میں ہوا تھا, اس میں کسی آف شور کمپنی کا ذکر نہیں ہوا تھا. اور ایک یہ جو معاملہ ہے, مارچ 2016 میں حسین نواز صاحب کو گارجین لنڈن نے اور ایک پاکستانی جرنلسٹ نے ای میل بھیج کے اس معاملے کے بارے میں پوچھا مارچ میں. اس کے بعد اگر انہوں نے آف شور کمپنیز کا ذکر کیا تو شیخ رشید صاحب درست فرما سکتے ہیں.
ورنہ جنوری میں جب میں نے حسین نواز کا انٹرویو کیا تھا تو اس وقت تک ان کو گارجین کی طرف سے یا کسی اور جرنلسٹ کی طرف سے کوئی ای میل نہیں ملی تھی. اب ایک سوال زبیر صاحب آپ سے, وہ پہلے والے سارے سوال میرے سے, ایک چھوٹا سا سوال ہے, چھوٹا سا جواب دے دیں آپ. جی جی سر مگر نمبر کاٹیے گا کیونکہ پیسے سوالوں کے جواب نہیں آئے, ہاں نہیں نہ ضمنی کا نہ مین کا, مین نمبر کاٹ لیا میں نے. اب ایک سوال یہ اس کا جواب, ویسے ان کا اس کا ترنت جواب دونوں کا بھی نہیں آیا. ایک میرے سوال کا ترنت جواب دیجیے. یہ آج پی ٹی وی نے نیشنل اسمبلی کی ڈیبیٹ ہی نہیں دکھائی, وائی پی ٹی وی کو سینسر کر دیا. اسمبلی میں بیٹھے تھے, ہمیں نہیں یہ ڈیبیٹ نہیں دکھائی, نہیں دکھائی آپ نے, کیوں؟ مجھے تو نہیں پتا کہ کیوں نہیں دکھائی تھی, یہ بھی کہیں سے لیک ہو سر گئی آپ میڈیا, آپ پی ایم ایل این کے میڈیا وزٹس کا ایک بہت بڑا تھم ہے, مجھے پتا ہے اس بات. نہیں, لیکن یہ ابھی ریسنٹ شام کا واقعہ 7 ساڑھے 7 بجے کا کہ نہیں دکھائی, میرا خیال ہے کہ اگر نہیں دکھائی تو غلطی کی ہوئے گی, تو ان کو صحیح کرنا چاہیے. اور ایک بڑے ایشو پہ بات ہو رہی تھی, اور امپورٹنٹ ایشو پر بات ہو رہی تھی, اور آج بہت امپورٹنٹ دن تھا کہ عمران خان دلہا دیکھیں نا, یہ میں نے نیشنل اسمبلی میں آئے تھے, اور خاص طور پر میں نے سوال اس لیے کیا آپ سے کہ اگر آپ سچے ہیں, اگر آپ بے گناہ ہیں, اگر آپ بے قصور ہیں تو گھبراتے کیوں ہیں؟ باقی چینلز دکھا رہے تھے, اس میں بے گناہی کا تو کوئی مطلب نہیں. عام طور پہ تو پی ٹی وی دکھاتا ہے لیکن آج نہیں دکھا رہا. باقی چینلز لائیو نہیں دکھا سکتے نا, وہ تو پی ٹی وی کے پاس یہ تھوڑی دکھا سکتے. وہ تو پتہ نہیں, آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے کیا ٹیکنالوجی کیا. جو بھی ٹیکنالوجی. اچھا اب ایک ڈائریکٹ میں آپ کو بائی پاس کر کے عارف علوی صاحب کے پاس جا رہا ہوں, پھر میں واپس آپ کے پاس آ جاؤں گا. جی بالکل. عارف علوی صاحب, یہ جو نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ جو چوری کرتا ہے وہ اپنے نام پہ تو کمپنیاں نہیں بناتا, تو یہ تو بڑی لاجیکل بات, یہ بڑی لاجیکل بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں دو چیزیں پرائم منسٹر صاحب جیسے عمران نے اپنے نام پر نہیں رکھی, جو دو چیزیں پرائم منسٹر صاحب نے کہی ہیں بڑی اہم ہیں. ایک تو انہوں نے ایک سعودی لانڈری کا انکشاف کیا ہے, وہ مجھے آپ موقع دیجیے گا میں بتاتا ہوں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بات کہی اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور ایک ایڈمیشن تھا. ایڈمیشن یہ تھا کہ آدمی چوری کرتا ہے تو اپنے نام پر تو نہیں رکھتا, اپنے بچوں کے نام پر رکھتا ہے نا. اور پھر انہوں نے کہا جی یہ حسین نواز وغیرہ ان کے نام پر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ پرائم منسٹر کے منہ سے یہ بے ساختہ ایک بات نکل گئی ہے جس کے پیچھے ہسٹری ہو سکتی ہے. دوسری بات, ایک لانڈری کا میں نے ذکر کیا جو بڑا اہم ہے اور آگے اہمیت اختیار کرے گا. وہ لانڈری یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے التوفیق کو پیمنٹ کیا تھا حدیبہ پیپر مل نے, $32.5 ملین کا انڈر دا لنڈن کورٹ آرڈر. $32.5 ملین جیسی لنڈن کورٹ نے آرڈر کیا, فٹافٹ پیمنٹ ہو گیا. جب پوچھا گیا تو اخبارات اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے ایک سعودی دوست نے گفٹ دیا ہم کو, لون بھی نہیں, انہوں نے کہا گفٹ دیا. اب پرائم منسٹر صاحب نے کل ایک اور سعودی لانڈری کا راستہ کھولا, انہوں نے خود یہ بات کہی کہ جی جو چیزیں بکی ہیں سعودی عرب میں وہ سارے پیسے وہاں گئے, وہ پیسے سارے گئے. آپ سمجھے نا, تو دس از اے منی واش جو سعودی عرب میں ہوگا اور سعودی عرب سے جائے گا, اور دوستوں کے ذریعے جب آپ کوئی چیز مانگیں وہ بتائیں گے ایک دوست نے یہ گفٹ کیا تھا, یہ چیک ہے اس کا, یہ گفٹ گیا وہاں پر. تو ایک سعودی لانڈری ہے جس سے ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی. سعودی عربیہ میں ایک چیز بیچ کے لنڈن اور بینک ٹرانسفر کے تھرو ہے, لیکن وہ تو 2006 کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں راکٹ سائنس تو آپ بنا رہے ہیں, 1993 سے شروع ہو گئی. تو وہی سب سے آسان ہے نا, سعودی عرب میں بہت پیسے بنائے, جتنے پیسے وہاں انگلینڈ میں گئے وہ سب سعودی عرب سے گئے, پاکستان. راکٹ سائنس آپ بنا رہے ہیں, ہمیں تو دکھ رہا ہے کہ بڑی گڑبڑ ہے. آپ راکٹ سائنس آپ بنا رہے ہیں, آپ اس کو راکٹ سائنس اگر نہیں بنانا چاہتے تو واضح کریں. اچھا ایک سمپل سوال آپ سے شازیہ, راکٹ سائنس والا سوال نہیں ہے, سمپل. دیکھیے آپ ان پہ ضرور تنقید کریں, ہم بھی ان سے تنقیدی سوال پوچھ رہے ہیں, لیکن یہ جو پیناما پیپرز میں کچھ نام آئے ہیں اس میں آپ کی پارٹی کے کچھ زندہ لوگوں کے نام بھی آئے ہیں, اور جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اس کا بھی نام آیا. میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں, آپ کی پارٹی کے کچھ سینئر لیڈرز اس چیز کے عینی شاہد ہیں, اور میں آپ کو ان سے ملوا بھی دوں گا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے دبئی میں اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے کہا تھا کہ اس شخص نے میرا نام اس میں پتہ نہیں کیوں ڈال دیا ہے. تو اس شخص کا نام ہے رحمان ملک. تو رحمان ملک سے بھی تو پوچھے نا کہ بھائی تم نے یہ آف شور کمپنی کیوں بنائی. دیکھیں میر صاحب, اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جس پر کہ ایک ہیومن نیچر ہے, اب ہمیں اگر آپ نے یہ ذکر کیا ہے, ایک تو پیناما پیپرز کے اندر جو میری معلومات ہے کہ کچھ دیگر پیپرز ہیں جو ایک تو ہندوستان سے بھی کوئی ایک شائع ہوا ہے جس کے اندر بی بی کا نام آیا ہے, لیکن پیناما پیپرز جو ہے اس میں میں نے جو نام دیکھے وہ مجھے پتا ہے. پھر بھی اب میں آپ کی بات پر بھی آتی ہوں, اگر کوئی شک و شبات, اگر ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ جی یہاں پر ہمیں نہیں کوئی چیز کھولنی چاہیے, ہم نے بالکل گریز نہیں کیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو نام آج پیناما پیپرز کے ذریعے سامنے آئے ہیں
ان کا فورینزک آڈٹ ہو. آپ بھول جائیں اس میں پیپلز پارٹی ہے, اس میں حکومت ہے یا نواز شریف صاحب کی اولادیں ہیں, بھول جائیں, کیونکہ یہ قوم جاننا چاہتی ہے. جس ملک کے اندر آج کا پرائم منسٹر انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کی باتیں کرتا ہے اور دعوے کرتا ہے, وہ اپنے بچوں پہ تو اعتماد پیدا نہیں کر سکا کہ یہاں انویسٹ کرو, اور دنیا بھر سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پیسے لے کر آئے. کیوں لے کر آئے لوگ؟ یہ مورل اتھارٹی کی بات ہے. ہم چاہیں گے کہ اس میں سب کا احتساب ہو. ہم تو 67 سے احتساب کے کٹہرے میں کھڑے ہیں اور دے رہے ہیں احتساب. 91 کے آئی جی آئی کے فیصلے کے بعد بھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. کورٹ نے کہہ دیا کہ بدنیتی پر الیکشنز کرائے گئے. آپ نے فورینزک انویسٹیگیشن کی بات کی, اب میں فورینزک پر آ رہی ہوں کیونکہ ٹائم بہت لے لیا ہے زبیر صاحب نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے. اب فورینزک آڈٹ کروا رہے ہیں, کیا کریں گے؟ بہت ہی سمپل ہے, اس میں لڑنے کی اور ناراض ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے. فورینزک آڈٹ چاہتی ہے نا, فورینزک آڈٹ چاہتی ہے نا, تو آپ جب یہ کمیشن بن جائے گا آپ پہلے دن اپلیکیشن دے دیں کہ فورینزک آڈٹ. اس کمیشن کو تو وہ مانتا ہی نہیں, وہ اس کمیشن کو تو وہ مانتا ہی نہیں. فورینزک آڈٹ ڈیمانڈ کس سے کر رہے ہیں؟ یہ جے آئی ٹی سے کرائے نا, کس سے؟ جے آئی ٹی سے کروائے نا آپ. سر جی, آپ جو فورینزک آڈٹ جو بھی سمجھتی ہیں وہ اس کے مطابق آپ کورٹ میں کمیشن کے سامنے لے دیں. سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج, سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج فورینزک آڈٹ نہیں کر سکتا. اگر ہم بھی یہاں ہیں, یہ بھی یہاں ہیں, اگر وہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو کنسرن ویلڈ ہوگا کہ جی دیکھیں فورینزک آڈٹ نہیں کروایا. ابھی اگر آپ کا ابھی ہوا کچھ سٹارٹ نہیں ہے, طریقہ کار ڈیفائنڈ نہیں ہے, آپ جائیں دیکھیں اور آپ جا کے ایک بات اور تھوڑا سا دیکھیں, ان کے آج ایک بڑے ذمہ دار جو وزیر ہے انہوں نے فرمایا کہ پرائم منسٹر صاحب جن کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رسپانسبلٹی بھی نہیں بنتی تھی اپنے بچوں کے حوالے سے جواب دینے کی, تو بھی انہوں نے دیا. صحیح کہا انہوں نے. ہندوستان کے ٹرپس پہ ان کے بیٹے کو لے جانا, بزنس نیگوسیشنز میں ان کا ساتھ ہونا, جبکہ کوئی کیبنٹ ممبر ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب ہندوستان سے وزیر اعظم بالکل گئے ہیں, وہ بالکل گئے, کیا بات کر رہے ہیں اگر ڈائریکٹ انڈائریکٹ نہیں ہے تو پھر کہیں بھی ان کے بیٹے کا کسی تصویر میں نظر آنا بھی میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے انہوں نے بات کی نا, میں ایک کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی میں کیا کہا, انہوں نے یہ کہا میرے سوال کے جواب میں کہ $200 بلین سوئس بینکس میں موجود ہیں. انہوں نے کہا $97 بلین پاکستانی منی ایک بینک میں جس کا نام ہے کریڈٹ سوئس, اور انہوں نے کہا کہ سوئس فارن منسٹر نے $200 بلین کہا ہے کہ پاکستانی منی وہاں پر ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں اس فگر کو ڈسپیوٹ نہیں کرتا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچ ہے. اچھا, اس کے بعد اس کو 2.5 سال ہو گئے اور سوئس illicit assets ایکٹ سے, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کریں گے, یہ ٹالیں گے, کیونکہ تجربہ مل گیا. میں $200 بلین اور سوئس illicit assets ایکٹ یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں خط لکھ دیں, ہمیں بتا دیں کہ پاکستانیوں کے جو ایسٹس ہیں اس کے اوپر آپ سوال لگا دیں, ہم اس کو فریز کریں گے and the onus of proof will be on the person جس کا اکاؤنٹ ہے. ایک خط نہیں لکھا, 2.5 سال انہوں نے گزار دیے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحقیقات ان کے نیچے ایسے ہی ہوں گی. آپ سمجھے, بڑی اہم بات کر رہا ہوں. $200 بلین اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ 7 سوئس بینکس میں صرف یہ ہے, اس کے علاوہ بہت ہوگا. اور آپ کو یہ معلوم ہے خان صاحب نے کہا $7 بلین آف انویسٹمنٹ دبئی, اس کے اوپر یہ گورنمنٹ تو پیسے سارے باہر بھجوا رہی ہے اور قرض لے رہی ہے. قرض کیونکہ غریب ادا کرے گا, امیروں کا پیسہ باہر, غریب یہاں قرض. اچھا, میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں تاکہ میرے تینوں مہمان جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا اور خوش ہو لیں, مسکراہٹوں کا تبادلہ کر لیں. پھر جب ہم آن ایئر آئیں گے پھر یہ الجھنا شروع کر دیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. زبیر بھائی, جب کبھی بلومبرگ آپ کی حکومت کے بارے میں کوئی اچھی بات کہتا ہے تو آپ ضرور بلومبرگ کو کوٹ کریں. زیادہ دفعہ اچھا کرتا ہے نا, زیادہ دفعہ اچھا. تو آج میں بھی ذرا بلومبرگ کو کوٹ کروں. یہ بلومبرگ کا آرٹیکل ہے جی, جو لکھا ہے انہوں نے, اس کا نام ہے جی بندے کا لینوئڈ برجنسکی. ٹھیک ہے جی, 5 اپریل 2016 کا. صرف ہیڈ لائن میں سنوا دیتا ہوں آپ کو. پولیٹیشینز شوڈ کیپ دیئر منی ایٹ ہوم. تو بلومبرگ نے کہا ہے, آپ اس کو بالکل صحیح ہے. آپ کا کیا خیال ہے, پولیٹیشنز کو اور ان کے خاندان کے لوگوں کو اپنا پیسہ ملک کے اندر رکھنا چاہیے؟ میرا خیال ہے اس میں جو جواب ہے, لیٹ می گیو. ایک تو پاکستان کا قانون ہے
اس قانون کے تحت پاکستان کا کوئی بھی شہری, اور یہ ہماری حکومت نے قانون نہیں بنایا, یہ ہمیشہ سے تھا کہ پاکستان کا کوئی شہری بھی جو ہے چاہے وہ ریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ باہر ایسٹ رکھ سکتا ہے, سو فار وہ ڈکلیئر کرے. لیکن جب اس کے والد محترم وزیر اعظم بن جائے سن لیں, میں آ رہا ہوں اس اسپیسیفک چیز پر. اگر بیٹے باہر کاروبار کر رہے ہیں پچھلے 20 سال سے لاکھوں پاکستانی, اگر یہاں کر رہے ہوتے تو آپ کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو رہا ہے کہ جی وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب پرائم منسٹر ہیں. ابھی وہ اگر لندن میں کر رہے ہیں اور تمام پرائم منسٹر صاحب خود کاروبار کریں پاکستان میں, لوگ اعتراض نہیں کر رہے, بیٹے کریں گے تو لوگ نہیں, تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات. ان کی پرائم منسٹر صاحب کی انڈسٹری نہیں ہے پاکستان. لاکھوں پاکستانی جو کر رہے ہیں, آنسٹ پاکستانی, انٹیگریٹی والے پاکستانی بات ہو رہی ہے. اور ایک وزیر اعظم میں فرق ہے, وزیر اعظم کی پالیسی. اچھا شازیہ سے ایک سوال پوچھ لوں میں کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کا کسی لیڈر کا انکلوڈنگ زرداری صاحب کا باہر پیسہ ہے یا نہیں؟ زرداری صاحب نے جتنے سال جیل میں گزارے آپ اتنے جیل میں نہیں گزار سکے. انہوں نے جتنے سال جیل میں گزارے بغیر کنوکشن کے, آپ اتنے دن میں نہیں گزار سکتے. آپ کو مچھر کاٹے, آپ نے 10 برس کی ڈیل کی, آپ چلے گئے, آپ چھوڑے نا. میرا سوال آپ کو مچھر نہیں کاٹے گا, اسی کے حوالے سے سوال ہے. ان سے بھی پوچھ لینا جہانگیر ترین صاحب کے جو ایسٹس ہیں باہر وہ کیوں ہیں؟ نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم, آپ پوچھ لینا اس کو. زبیر صاحب جی, میں شازیہ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, پولیٹیشینز شوڈ کیپ دیئر منی ایٹ ہوم, آپ اتفاق کرتی ہیں اس کو؟ دیکھیں یہ رائے ایک شخص کی ہے جس نے یہ لکھا ہے, اس کی رائے ہے. اس کی رائے میں کوئی, میں اس میں ڈیموکریسی میں ہیں, بیٹھے ہیں, میں میرے گھر میں بھی اتفاق رائے ہوتی ہے, اختلاف رائے ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں پیسہ رکھیں. دیکھیں نہیں, اب آپ سنیں, سورس آف انکم کیا ہے, پیسہ آیا کہاں سے. آج بھی جو سوال کیے جا رہے ہیں یہ نہیں کیے جا رہے کہ آف شور میں رکھا ہے, سیکریٹلی رکھا ہے, وزیر اعظم کے بچوں نے رکھا ہے, بیٹی نے کچھ کہا, بیٹے نے کچھ کہا. ان کی سٹیٹمنٹس میں تضاد ہے. بات سنیں, پہلے میں لیکس کی بات نہیں, میری بات سنیں. آج جو سوال ہے یہ بلومبرگ کا سوال ہے, سن لیا کریں نا زبیر صاحب. میر صاحب, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آج جو پاکستان میں سوال اٹھ رہے ہیں وہ یہ اٹھ رہے ہیں, یہ پیسہ آیا کہاں سے, یہ ترقی ہوئی کیسے, یہ تو پتھر پہاڑ لگا رہے ہیں تو سونا ہو جاتا ہے. آج عمران خان صاحب نے politicians should keep their money at home. آج عمران خان صاحب نے بالکل یہی کہا, انہوں نے کہا کہ سارا ہم نے باہر کمایا, سارا یہاں لایا ہوں. عمران خان کہتا ہے کہ شوکت خانم کا باہر لے کے نہیں ہے. شوکت خانم کا یہ بھی تھے وہاں پر, اس نے عمران خان نے کہا شوکت خانم کا جو باہر سے پیسہ آیا تھا وہی انڈومنٹ میں گیا, یہاں کا پیسہ باہر نہیں گیا. دوسری بات, میں آپ سے دوسری بات کہتا ہوں, یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا. میں یہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے 1 گھنٹے میں 4 سوال کی اجازت تھی, انہوں نے کسی کا جواب نہیں دیا نمبر. اور میری بات سن رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ نہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا, پیسہ اگر آیا اور لیگلی باہر گیا اور ٹیکس پیسہ تھا, ڈکلیئرڈ پیسہ تھا, بلومبرگ کا جواب ڈکلیئرڈ پیسہ تھا. میں نے کہا کہ ہاں پیسہ پاکستان, پیسہ صحیح طریقے سے کمانا گناہ نہیں ہے, صحیح طریقے سے کہیں بھیجنا گناہ نہیں ہے, لیکن جو چیزیں یہ چھپا رہے ہیں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ انہوں نے 2 بلین لے جانا صحیح ہے. ایک شرجیل کے پاس 2 بلین لے جانا, اس فیملی کے پاس کوئی گیدر سنگھی ہے. بہت بہت شکریہ. مفروضوں پہ باتیں نہ کریں, وہ لے گیا تو ثابت کریں, عدالت چلے جائے. آپ کی تو فیوریٹ ہے عدالت, آپ کی تو فیوریٹ ہے. پلیز میرا شکریہ قبول کر لیں. آپ فیملی کے پاس کیا گیدر سنگھی ہے, گیلانی صاحب کو آدھے منٹ میں گھر پیسہ بناتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بناتے ہیں. آپ تینوں پلیز میرا شکریہ قبول کر لیں. سوالات کے جواب نہیں آئے. اچھا, لیکن میں ایک آخری جملہ آپ کا شکریہ ادا کر کے ایک آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں. جس واقعے سے کراچی میں NA245 سے میں نے کہانی شروع کی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس طریقے سے راتوں رات وفاداری تبدیل کرنا ٹھیک نہیں ہوتا, کروانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو اب دیکھیں کہ MQM جو ہے وہ اس کی وہاں پہ پاپولیرٹی میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا. پچھلے دنوں جو پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والے جو ماہرین ہیں انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس سے MQM کو نقصان نہیں ہوا, فائدہ ہوا. تو MQM تو جیت رہی تھی, لیکن یہ جو کیا انہوں نے امجد اللہ صاحب کو راتوں رات لے آئے اپنے پاس سے, یہ اگر نہ بھی کرتے تو پھر بھی جیت رہے تھے. تو میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس MQM کے لوگ آ رہے تھے تو اس وقت بھی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ راتوں رات آ رہے ہیں. یہ ان کے پرانے کلپ میں آپ کو سنوا رہا تھا, اور آج بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ امجد اللہ خان نے جس طریقے سے MQM میں شمولیت اختیار کیا ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن پھر بھی MQM جیت گئی ہے, اس کی آپ کو مبارک, لیکن امجد اللہ کی کوئی مبارک نہیں ہے آپ کو.
इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बात भी छोड़कर मैं ये पूछती हूँ कि इस वक्त जो कौम तकाजा कर रही है वो उस आमदनी की सोर्स का कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आज मॉरल अथॉरिटी की बात की अपोजिशन लीडर ने की, लेकिन ये बताएं कि आप सड़कों पे आएंगे पीटीआई के साथ? देखिए, हमने तो आज ये भी तहिया कर लिया था कि आज अगर हमें मौका नहीं दिया गया तो हम यकीनन अपने रवैयों में अब वो चेंज लाएंगे जिसकी जरूरत है। तो अब आप उससे अंदाजा कर लें कि फिर हम क्या करने चाह रहे हैं। हम समझ गए आप समझ लें आप क्या करना चाह रहे हैं, समझ गए। आरिफ अलवी साहब, ये आप पहले तो आपको मुबारक हो, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद और दीगर पार्टियां भी आपके साथ शामिल होगी। तो मैं तो पार्लिमानी इन्हीं की लैंग्वेज बता रहा हूं, जो इनकी लैंग्वेज है। आज तो इमरान खान साहब ने भी आप लोगों को कहा कि पार्लियामेंट में पार्लिमानी ज़बान। आरिफ अलवी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये तो जुबैर साहब ने तो कह दिया कि जी हम कोई इस पे रिकंसिडरेशन नहीं करेंगे, कोई नजरसानी नहीं करेंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि ये मामला जो है ये पार्लियामेंट के अंदर रहेगा या सड़कों पे आएगा? देखिए, ये जुबैर साहब बात कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि हुकूमत क्या सोच रही है और क्या कहेगी। मैं इफ ही इज रिप्रेजेंटिंग और हुकूमत की तरफ से ये कह रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर जितने कमीशंस बने, मिसाल के तौर पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी मॉडल टाउन के वाले में भी हुआ था, कमीशन बना हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर भी, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है कि हमने धरना दिया, एक अंडरस्टैंडिंग हुई, एक कमीशन बना, कम से कम असेंबली में वापस गए। यानी हम मुतमईन ना हो टोटली, मगर हुआ तो ये कि कौम के सामने कुछ बातें आई और टेम्पर्स नीचे गए और कौम को इत्मीनान हुआ। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब सिटिंग जज को अपॉइंट नहीं कर सकते। ये कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट है 1956 का, 1956 का है, सर्विंग जज को नहीं कर सकते, ठीक है ना। 1956 का एक्ट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब कोई भी इंक्वायरी कमीशन बना सकते हैं, किसी को भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का खुद एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इस बात को आप आराम से समझ लें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए उनके अपॉइंटमेंट को कोई वेलकम भी नहीं कर सकता। लिहाजा सबसे अच्छा तरीका, देखिए ना, अगर ये जैसे शाजिया ने बात की कि हमारा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्जामात लगे और आपको मालूम है 12 हेड्स ऑफ स्टेट या वेरी क्लोज टू द हेड्स ऑफ स्टेट की तस्वीरें दुनिया में हर टेलीविजन चैनल ने दिखाई हैं। लिहाजा इनके इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, हमारे इंटरेस्ट में कि इसकी तहकीकात हो। लिहाजा और तहकीकात फिर किस तरह से हो, देखिए मेरा प्रपोजल है और खान साहब ने भी वही बात रखी। मैंने पूरी एक पिटीशन तैयार की थी पिछले दिनों और मैं चाह रहा था कि पार्टी अगर तैयार हो तो दाखिल की जाए। मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर कौम को फिर भी एक भरोसा होगा, ठीक है ना। ही इज सर्विंग चीफ जस्टिस, वो इन बातों को सुने, उसके नीचे फोरेंसिक ऑडिट। देखिए, ये मामला जज का नहीं है, इसके अंदर पैसा यहां से गया। और जो शेल कंपनीज होती है ना, वो होती हैं वो जो जादूगर नहीं होता था जिसके डिब्बे में एक जान होती थी, उसके अंदर एक और डिब्बा, उसके अंदर एक और डिब्बा, फिर अंडा मिलता था, उसको तोड़ोगे तो जिन मरता था, हैं? तो ये शेल कंपनीज उसी टाइप के डिब्बे हैं, तो इसमें फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत पड़ती है कि पीछे जाए, इसके पीछे जाए, ट्रेल तलाश करते हैं। और यानी जैसे जुबैर साहब का क्लेम है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी फैमिली बिल्कुल इनोसेंट है, तो इनको तो सारी अपनी बुक्स खोलकर ट्रेल करा देना चाहिए। अच्छा, मगर तारीख क्या कह रही है? तारीख ये कह रही है कि कामरान खान साहब का एक मजमून में याद दिलाता हूं आपको, न्यूज में छपा था, और ये छपा था जनाब 1999 में, है। उसके अंदर कहा 2 प्रॉपर्टीज इन इंग्लैंड की बात हुई कि जी ये हमारी है नहीं, ये रेंट पर हैं। अच्छा, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं ये लीज पर है, नवाज शरीफ साहब ने कहा। फिर जनाब खालिद अनवर साहब जो उस वक्त होते थे ऑडिटर, अकाउंटेंट, एडवोकेट जनरल, उन्होंने कहा जी ये हमारी है ही नहीं प्रॉपर्टी। अच्छा, ये उनके मजमून के अंदर ये चीज मौजूद है, शायद आपको याद हो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फोरेंसिक ऑडिट भी बेइंतहा जरूरी है, होना चाहिए। अच्छा, और इस मामले को एक पार्टीसान एतबार से मत सोचें। अगर ये इसको इस तरह से फाइट करेंगे तो इनकी पॉपुलैरिटी, इनके बड़े अच्छे काम है, अगर ये कहेंगे तो इनकी पॉपुलैरिटी अननेसेसरीली कम होगी। अच्छा, अब आपने हिस्ट्री का जिक्र किया तो मैं भी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सवाल करता हूं, लेकिन जुबैर साहब से। जुबैर साहब जरा सुन लीजिएगा। ये 99 के एक आर्टिकल का हवाला दिया, मैंने भी कामरान खान का 3-4 दिन पहले मैंने भी 1997 के एक आर्टिकल का हवाला दिया था जो मैंने लिखा था, और इसी हवाले से लिखा था, और उस पर भी बड़े प्रॉब्लम्स हो गए। तो कहानी आपके साथ तो प्रॉब्लम हो ही जाते हैं। तो कहानी 99 से पर भी एक शो होना चाहिए, 97 से नहीं बल्कि इससे भी पहले शुरू होती है। अब इसकी क्या वजह है? सवाल क्यों मैं करने लगा हूं, तो जुबैर साहब, जनवरी के महीने में, जनवरी 2016 में मैंने एक इंटरव्यू किया था हुसैन नवाज साहब का। ठीक है।
اس انٹرویو میں کہیں آف شور کمپنیز کا کوئی ذکر نہیں ہوا. وہ سارجن جنرل جو انڈین انڈسٹریلسٹ ہے اس کے ساتھ ان کے تعلقات کے حوالے سے تھا. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اس میں بھی آف شور کمپنیز کا ذکر ہوا تھا. اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے ایک سوال کیا تھا لندن کی جائیداد کے بارے میں. ذرا سن لیں کہ حسین نواز صاحب نے اس انٹرویو میں اور اس کے بعد ایک اور انٹرویو میں کیا کہا, ذرا سن لیں. بتائیے کہ یہ جو برطانیہ میں اتنی مہنگی جائیداد ہے, اتنے ایسٹس ہیں, یہ کہاں سے آپ کے پاس آئے ہیں؟ سعودی عربیہ کی فیکٹری کی جس وقت سیل ہوئی تو اس سے جو انکم ہمارے پاس آئی الحمدللہ کافی اچھی انکم تھی. تو وہ باقاعدہ جو نا وہاں سے سعودی عربیہ سے آفیشلی ٹرانسفر ہوئی برطانیہ میں. اور فگر بتانا پسند فرمائیں گے ہمیں؟ میرا خیال ہے فگر آپ جو ہے نا مشتقی رہنے دیں, لیکن الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں جی کہ الحمدللہ اٹ واز اے گڈ سم. ٹھیک ہے. کہ جس سے اس وقت جو ہے obviously میں آج سے 11-12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, جس وقت پراپرٹیز کی ویلیو کافی کم تھی, اور الحمدللہ میں نے جو ہے 3 پراپرٹیز لی, اور وہ بھی جو ہے مارگیج کروا کے لی. بائی دی وے میں آپ کو اب تک جو ہے وہ جو ہے نا تینوں پراپرٹیز جو ہے مارگیج ہیں, اور وہ ان کے جو مارگیج ہے وہ ادا ہوتی جا رہی ہے. اور ایک اور انٹرویو جو تھا اس میں انہوں نے اس میں کہا کہ 10-12 سال پہلے, ایک اور انٹرویو میں انہوں نے 2006 کا ذکر کیا. کہ جن کو ایکوائر کیا گیا 2006 میں, 2007 میں ہم لوگوں نے اس پہ مارگیج اٹھایا تھا. اچھا, میرے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں. زبیر صاحب, حسین نواز صاحب اپنی زبان سے مجھے کہہ رہے ہیں 10-12 سال پہلے نامہ پیپرز میں آیا ہے. یہ میرے پیچھے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں کہاں سے ثبوت لاؤں گا؟ کیوں نا یہ پاناما سے ثبوت آئے یار. غلط ہو گیا, ساری دنیا کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. ایکٹیو جج کے پاس کون جائے گا پھر؟ ایکٹیو جج اگر ہوگا, آپ پہلے تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا, آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھیں اور ان سے کہیں کہ ایکٹیو جج کو لے آئیں, اور آپ فورینسک آڈٹ کروائیں اس کا. ایک تو ہم کوئی بھی چیز غیر قانونی نہیں کر رہے, چاہے وہ ریٹائرڈ جج کو لگانا قانون کے مطابق ہے. یہ عمران خان یا خورشید شاہ نہیں ڈکٹیٹ کریں گے کہ جی ایکٹیو ہو. اور میں نے تو ان سے سوال پوچھا, جب ایکٹیو تھے تو اس کی کون سی نتیجہ مان لیا تھا؟ جب ایکٹیو لگایا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو. کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کسی ریٹائرڈ جج کو لگائیں؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کیا؟ ان کے اوپر الزامات ہیں نا, who is he to appoint. اس لیے سپریم کورٹ کے ان کو کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتے ہیں بھائی صاحب, کانفلکٹ آف چلے سائڈ پر ہو جانا چاہیے. اچھا, اور اپنے جو لیڈران ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ جو پاناما پیپرز میں ان کے ہیں نا, ان کے لیڈرز ہیں, تمام لیڈرز ہیں. اچھا, بات ایسے کر رہے ہیں جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی لیجنڈری ان کرپشن, لیجنڈری. ابھی پرسوں پکڑا گیا دبئی سے 1.5 بلین روپے کے ساتھ. شرجیل میمن صاحب بھاگ کے گئے. کیا ثابت ہو گیا شرجیل میمن پہ؟ یہ اب آپ کا دیکھیں ڈاکٹر عاصم پہ, تو اگر ان پہ کچھ ثابت نہیں ہوا, 8 مہینے سے ڈاکٹر عاصم جیل میں ہے, تو آپ جیسے کیوں گھوم رہے ہیں؟ آپ کے رانا مشہود کیوں گھوم رہا ہے؟ ایک لائن سنا دوں. مطلب آپ کے لیے انصاف الگ ہے, ہمارے لیے انصاف الگ ہے. 8 مہینے میں ڈاکٹر عاصم پہ ثابت کیا ہوا؟ آپ مجھے یہ تو بتائیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق آپ کی لیپ ٹاپ کرپشن بھی سامنے آئی تھی, کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا. سر, ان کا مسئلہ یہ ہے جی, ان کو کوئی کرپشن پچھلے 5 سال میں 3 سال میں ملا نہیں ہے. ہمیں سو موٹو کا سکون نہیں ہے, آپ کو یہ سکون تھا, آپ کو پتا تھا کب جانا ہے سپریم کورٹ پٹیشن لے کر کالے کوٹ پہن کر. ایک منٹ عارف علوی صاحب, کیونکہ آپ کو ہسٹری سے بڑی دلچسپی ہے, تو جو کتاب ہے ریمنڈ بیکر کی, اس میں کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو کریٹیسائز کیا, تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے ریمنڈ بیکر, لائک بھٹو آف شور کمپنیز ہیو بین لنکڈ ٹو شریف جی and 3 in the British Virgin Island. لہذا میں تو اگر وہ غلط ہے, اگر پیپلز پارٹی غلط ہے, تو آپ کا نام پیپلز پارٹی کے ساتھ آ رہا ہے. آف شور کمپنی بنانا ناجائز ہے, یہ غلط ہے. عارف علوی صاحب کو پڑھ کے سنا میرے پاس نہیں ہے کوئی. میں نے آپ سے ہاں آف شور کمپنیز کے بارے میں آپ ان کی تقریر سن لیتے ہیں نا, انہوں نے بات کلیئر کی ہے. اچھا, عمران خان کا سرٹیفکیٹ ہے یہ ہے ایفیڈیوٹ کورٹ میں. اچھا, تو میں نہیں مانتا بھائی اس کو, میں عمران خان کے اس موقف کو میں نہیں مانتا. میں بھی نہیں مانتا. چلو وہ بھی نہیں مانتا. آپ انویسٹیگیٹ کر لیں, عارف علوی صاحب نہیں مانتا. ایک چیز تو طے ہوگی کہ عمران خان نے بڑی کرپشن کی تھی آف شور کمپنی بنا کے. نہیں, کرپشن نہیں کی تھی, غلط تھی. آپ وہاں چلے گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ مکس کر رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ادھر ادھر کیچڑ پھینک رہے ہیں. ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے. ان کو میری بات سنیے, ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے. الحمدللہ ان کے پاس سب کچھ ہے, الحمدللہ انہیں کسی
اور چیز کی ضرورت نہیں. ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ایک اچھا ادارہ جس کی دنیا اور پاکستان قدر کرتا ہے, اچھا اس کے اندر پیسہ لگایا گیا تو یہ اس کا انکوائری کریں. مطلب یہ یہاں یہ ٹٹ فار ٹیٹ, میں نے مان لی غلطی, آپ انکوائری کریں. آج عمران خان صاحب نے اسمبلی میں کہا ہے, عمران خان صاحب نے آج اسمبلی میں کہا ہے کہ اگر اس ادارے نے غلطی کی تو آپ تحقیقات کریں. چلیں ٹھیک ہے, ختم ہو گئی بات. آپ کریں, ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, مگر آپ اپنی تحقیقات نہ کریں. ایک مجھے وقفہ لے لینے دیں بھائی, واپس آتے ہیں پھر دوبارہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. ایک تھوڑی سی میں لبرٹی لیتے ہوئے اپنے تینوں مہمانوں سے معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک سیکرٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس بریک کے دوران کیا ہو رہا تھا, بریک سے پہلے جب ہم آن ایئر تھے تو یہ بہت ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر رہے تھے, لیکن جب بریک تھی تو یہ آپس میں ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے, اور میں بہت خوش ہو رہا تھا. میری ان سے گزارش ہے کہ اختلاف ضرور کریں لیکن ہنستے مسکراتے ہوئے. یہی کہہ رہے ہیں اچھا, ایک چھوٹی سی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. آج شام کو ایک ٹی وی پروگرام میں میرے ساتھ اتفاق سے شیخ رشید صاحب موجود تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حسین نواز صاحب جو ہیں انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی آف شور کمپنیوں کا ذکر کیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ انٹرویو جنوری 2016 میں ہوا تھا, اس میں کسی آف شور کمپنی کا ذکر نہیں ہوا تھا. اور ایک یہ جو معاملہ ہے, مارچ 2016 میں حسین نواز صاحب کو گارجین لنڈن نے اور ایک پاکستانی جرنلسٹ نے ای میل بھیج کے اس معاملے کے بارے میں پوچھا مارچ میں. اس کے بعد اگر انہوں نے آف شور کمپنیز کا ذکر کیا تو شیخ رشید صاحب درست فرما سکتے ہیں, ورنہ جنوری میں جب میں نے حسین نواز کا انٹرویو کیا تھا تو اس وقت تک ان کو گارجین کی طرف سے یا کسی اور جرنلسٹ کی طرف سے کوئی ای میل نہیں ملی تھی. اب ایک سوال زبیر صاحب آپ سے, پہلے والے سارے سوال میرے سے, ایک چھوٹا سا سوال ہے, چھوٹا سا جواب دے دیں آپ. جی جی سر مگر نمبر کاٹیے کہ میں پیسے سوالوں کے جواب نہیں آئے, نہ ضمنی کا نہ مین کا, نمبر کاٹ لیا میں نے. اب ایک سوال یہ, اس کا جواب ویسے ان کا ترنت جواب دونوں کا بھی نہیں, ایک میرے سوال کا ترنت جواب دیجیے. یہ آج پی ٹی وی نے نیشنل اسمبلی کی ڈیبیٹ ہی نہیں دکھائی, وائی پی ٹی وی کو سینسر کر دیا؟ اسمبلی میں بیٹھے تھے, یہ ڈیبیٹ نہیں دکھائی. نہیں دکھائی آپ نے, کیوں؟ مجھے تو نہیں پتا کہ کیوں نہیں دکھائی تھی. یہ بھی دکھانی چاہیے. سر آپ پی ایم ایل این کے میڈیا وزرڈز کا ایک بہت بڑا تھم ہے, مجھے پتا ہے اس بات. نہیں, لیکن یہ ابھی ریسنٹ شام کا واقعہ 7-7:30 بجے کا کہ نہیں دکھائی. میرا خیال ہے کہ اگر نہیں دکھائی تو غلطی کی ہوئے گی, تو ان کو صحیح کرنا چاہیے. اور ایک بڑے ایشو پہ بات ہو رہی تھی, اور امپورٹنٹ ایشو پر بات ہو رہی تھی, اور آج بہت امپورٹنٹ دن تھا کہ عمران خان دلہا دیکھیں نا, یہ میں نے نیشنل اسمبلی میں آئے تھے, اور خاص طور پر میں نے سوال اس لیے کیا آپ سے کہ اگر آپ سچے ہیں, اگر آپ بے گناہ ہیں, اگر آپ بے قصور ہیں تو گھبراتے کیوں ہیں؟ باقی چینلز دکھا رہے تھے, اس میں بے گناہی کا تو کوئی مطلب نہیں. عام طور پہ تو پی ٹی وی دکھاتا ہے لیکن آج نہیں دکھا رہا. باقی چینلز لائیو نہیں دکھا سکتے نا, وہ تو پی ٹی وی کے پاس یہ تھوڑی دکھا سکتے. وہ تو پتہ نہیں, آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے کیا ٹیکنالوجی وہ تو کہیں سے انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی تقریباً 2006 ہی بنتا ہے, ادھر بھی 2006 کہہ رہے ہیں. اب یہ جو ہسٹری بیان کی ہے نا تھوڑی سی عارف علوی صاحب, اب تھوڑی سی میں بیان کرتا ہوں. ٹھیک, یہ دی انڈیپینڈنٹ لنڈن ایک اخبار ہے 1998 کا, ٹھیک ہے, 20 اکتوبر 1998. اس میں یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ جو لندن کی پراپرٹی ہے اس کے لیے قرضہ لیا گیا ہے الفورڈ ایسیکس کے قاضی بردرز کے نام پر, اور اس کی معین قریشی کی حکومت نے 1993 میں اس کی انکوائری شروع کی. The investigation into Mr. Sharif and his family was originally commissioned in 1993 by an interim government. یہ معین قریشی کی حکومت نے 1993 میں یہ کہانی شروع کی, اور اس کے آگے یہ بھی کہا گیا کہ جن لوگوں کے نام پر قرضہ لیا گیا تھا قاضی بردرز, وہ ان کا بھی موقف اس میں شامل ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں جی 1999 میں نیو یارک ٹائمز کی سٹوری میں. یہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے, اس میں بھی اس سارے معاملے کا ذکر ہے. اس کے بعد یہ اپریل 2000 کا گارجین ہے, اس میں بھی ان آف شور کمپنیز کا ذکر ہے جو کہ برٹش ورجن آئی لینڈ میں رجسٹرڈ ہیں. یہ 2000 ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ایک کتاب ہے ریمنڈ بیکر کی جو 2005 میں شائع ہوئی ہے, ڈرٹی منی اینڈ ہاؤ ٹو رینیو دا فری مارکیٹ سسٹم. یہ اس کا ٹائٹل ہے. میرے پاس انگریزی کا بھی اس کا حصہ موجود ہے اور اردو کا بھی ہے, لیکن میں چھوٹا سا حصہ اس کا پڑھ کے سناتا ہوں. بھٹو خاندان کی طرح نواز شریف کے ساتھ بھی بیرون ملک کی کمپنیوں کے یعنی آف شور کمپنیوں کے روابط تھے, جن میں سے 3 برٹش ورجن آئی لینڈ میں تھی جن کے نام تھے نیلسن, نیسکول اور شیمراک, اور ایک اور
चैनल आइलैंड में भी थी जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, और इनको मुबीना तौर पे पार्क लैंड लंदन के 4 फ्लैट्स की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया गया। ये किताब आई 2005 में। हुसैन नवाज साहब कह रहे हैं कि जी मैंने 2006 में खरीदा। कहानी तो 93 से शुरू होती है, और जो इंडिपेंडेंट यूके है वो 98 में स्टोरी छापता है, न्यूयॉर्क टाइम्स 99 में स्टोरी छापता है, गार्जियन 2000 में स्टोरी छापता है। तो ये असल कहानी क्या है? ठीक, एक तो आपका सवाल इतना लंबा है, इतनी तमहीद आपने बांधी, तारीख बयान करनी थी जी, तारीख बयान करनी थी। एक तो मैं ये जो इनका आपस में मुकाबला है उस पर बड़ा एक इनको मुबारकबाद। मेरे सवाल का जवाब दे मैं आ रहा हूं, अभी आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दे, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं दूंगा सवाल का जवाब, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। एक तो शेल कंपनी के हवाले से आरिफ अलवी को मैं सिर्फ इत्तला के लिए अर्ज करता हूँ, क्योंकि ये शेल कंपनी एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी। पहली बात तो ये है कि कल हमने शौकत खानम के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, हमने उस इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा था जो ऑफशोर कंपनीज में की गई थी। अभी आप देखें कि इन्वेस्टमेंट कहां हुई है, जाके फाइनली ओमान में रियल एस्टेट में। तो भाई ओमान में रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करनी थी तो सीधा साधा कर देते। अच्छा, इन्होंने बहुत गलत काम किया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जाने की गलत काम किया। आप मेरे सवाल का जवाब दे, मेरे सवाल का जवाब दे। गलत किया और तहकीकात करें और सजा दें। ठीक है, अपनी अपनी दफा जवाब इनको बाद में, अब मैं आता हूं, इनको बाद में निकालेंगे। मेरे सवाल का जवाब दे। एक तो इतना भड़क गए आराम से, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, तो कुछ कहा ही नहीं आपको, आपके अंदर से बेचैनी, मैंने एक लफ्ज बोला था, अंदर से आप इतने बेचैन नजर आ रहे हैं आज, तो खामोश भी आप लड़ रहे हैं हमसे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सिर्फ मीडिया तक महदूद होता तो हमने 3 दिन काफी जवाबात भी दिए। जब प्राइम मिनिस्टर ने एक कमीशन लगा दिया है और वो कमीशन इन्हीं सवालात के जवाबात देगा जो आप अभी पूछ रहे हैं कि 2006, 1996, 1992 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हमारे पास तमाम आंसर्स हैं और वो हम कमीशन के सामने तमाम रख देंगे। और अगर पीपल्स पार्टी को, तहरीक इंसाफ को कोई भी कंसर्न है, ये कह रहे हैं एक्टिव जजेस, तो कल जाएं सुप्रीम कोर्ट में, एक्टिव जज के पास चले जाएं, केस लेके, ये तमाम चीजें लेके चले जाएं ना। इनको कोई रोक रहे हैं? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, अभी आपने मेरे से सवाल पूछा ना, आप भी इस सवाल का जवाब बता दें। सतह पर रुसवाई हुई है, सुन तो लेना जी, आप फरमाइए, आप इन तारीखों पर आ जाए ना। अलवी साहब, मेरे सवाल का जवाब वो तो आपने जवाब ही नहीं दिया। ये कहा है कि वो तो फैमिली पूरे कागजात पूरे। एक मिनट शाजिया, मुझे एक ज़िमनी सवाल मैं आपको समझाने के लिए, ये जो सब समझ लिया, ये जो नेस्कॉल लिमिटेड है, मैं उसमें जा ही नहीं रहा, मैं समझाता हूं आपको। नेस्कॉल लिमिटेड 27 जनवरी 1993 को रजिस्टर्ड हुई है। नीलसन एंटरप्राइज 14 अप्रैल 1994 को 1994 को बनाई गई। इन कंपनियों को शरीफ फैमिली कहती है कि हमने 2006 में खरीदा, लेकिन ये इससे पहले भी इन्हीं कंपनियों की ये प्रॉपर्टी थी, फ्लैट नंबर 16 और 17 पार्क लेन का। 2008 में भी यही कंपनियां खरीद रही हैं। तो ये एक ही कंपनी जिसका एक ही मालिक है, इसको बार बार आप क्यों खरीद रहे थे? अभी मैं कुछ कहूंगा तो आरिफ अलवी थोड़ा सा नाराज हो आरिफ अलवी का क्या ताल्लुक है? मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है नहीं, इनका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है। एक तो इनको समझाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, हमारा अवामी बैकग्राउंड है, अल्लाह का शुक्र है। अवामी और फाइनेंशियल बहुत बड़ा फर्क होता है। मेरी गुजारिश सिर्फ ये कह रहा हूँ, इनको जरा जवाब दें। हमने आपको समझा दिया था कि आप ऐसी बातें ना किया करें। आप आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर ऐसी बातें, मेरा नाम ऑफशोर कंपनी में भी नहीं है यार। अच्छा, आपका नाम नहीं है यार? अच्छी है, कमाल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर मेरा जिक्र कैसे आ रहा है? आपका जिक्र इसलिए आ रहा है कि आप कह रहे थे शेल के पीछे एक और, हाँ, तो भाई इमरान खान साहब क्या कर रहे थे? अच्छा, मेरे सवाल का जवाब है, फिर इमरान खान के ऊपर सवाल नहीं है, नवाज शरीफ के ऊपर है। कल प्रोग्राम मेरे सवाल में इमरान खान का कहीं जिक्र नहीं आया। मेरे सवाल का जवाब दें। आपके सवाल का जवाब मैं एक अगर कल दे देंगे। नहीं, आज होगा। बिल्कुल कमीशन बन चुका है, कमीशन के सामने तमाम सवाल तो ये इसलिए नहीं जाएंगे, ये इसलिए नहीं जाएंगे कि इनके पास कुछ होगा ही नहीं। हमारे पास इनके पास कुछ भी नहीं होगा, हमारे पास नहीं है। ये तो पनामा पेपर्स के हामिद मीर के सामने, पनामा पेपर्स में आया है, हमारे पास नहीं है। नदीम मलिक के सामने जाके हर एक की अपनी सफाई नहीं पेश करेंगे। हम कमीशन में जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे और हम तमाम जवाब सामने रख देंगे। अच्छा, तो फिर हमारे पास, मेरे पास सबूत नहीं है ये तो। अच्छा, अब एक डायरेक्ट मैं आपको बाईपास करके आरिफ अलवी साहब के पास जा रहा हूँ, फिर मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। जी बिल्कुल। आरिफ अलवी साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि जो चोरी करता है वो अपने नाम पे तो कंपनियां नहीं बनाता,
تو یہ تو بڑی لاجیکل بات، یہ بڑی لاجیکل بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں دو چیزیں پرائم منسٹر صاحب جیسے عمران نے اپنے نام پر نہیں رکھی، جو دو چیزیں پرائم منسٹر صاحب نے کہی ہیں بڑی اہم ہیں. ایک تو انہوں نے ایک سعودی لانڈری کا انکشاف کیا ہے، وہ مجھے آپ موقع دیجیے گا میں بتاتا ہوں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بات کہی اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور ایک ایڈمیشن تھا. ایڈمیشن یہ تھا کہ آدمی چوری کرتا ہے تو اپنے نام پر تو نہیں رکھتا، اپنے بچوں کے نام پر رکھتا ہے نا. اور پھر انہوں نے کہا جی یہ حسین نواز وغیرہ ان کے نام پر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ پرائم منسٹر کے منہ سے یہ بے ساختہ ایک بات نکل گئی ہے جس کے پیچھے ہسٹری ہو سکتی ہے. دوسری بات ایک لانڈری کا میں نے ذکر کیا جو بڑا اہم ہے اور آگے اہمیت اختیار کرے گا. وہ لانڈری یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے التوفیق کو پیمنٹ کیا تھا حدیبہ پیپر مل نے $32.5 ملین کا انڈر دا لنڈن کورٹ آرڈر. $32.5 ملین جیسی لنڈن کورٹ نے آرڈر کیا، فٹافٹ پیمنٹ ہو گیا. جب پوچھا گیا تو اخبارات اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے ایک سعودی دوست نے گفٹ دیا ہم کو، لون بھی نہیں، انہوں نے کہا گفٹ دیا. اب پرائم منسٹر صاحب نے کل ایک اور سعودی لانڈری کا راستہ کھولا. انہوں نے خود یہ بات کہی کہ جی جو چیزیں بکی ہیں سعودی عرب میں وہ سارے پیسے وہاں گئے، وہ پیسے سارے گئے. آپ سمجھے نا؟ تو دس از اے منی واش جو سعودی عرب میں ہوگا اور سعودی عرب سے جائے گا، اور دوستوں کے ذریعے جب آپ کوئی چیز مانگیں وہ بتائیں گے ایک دوست نے یہ گفٹ کیا تھا، یہ چیک ہے اس کا، یہ گفٹ گیا وہاں پر. تو ایک سعودی لانڈری ہے جس سے ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی. سعودی عربیہ میں ایک چیز بیچ کے لنڈن اور بینک ٹرانسفر کے تھرو ہے، لیکن وہ تو 2006 کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں راکٹ سائنس تو آپ بنا رہے ہیں سے شروع ہو گئی. تو وہی سب سے آسان ہے نا، سعودی عرب نے بہت پیسے بنائے، جتنے پیسے وہاں انگلینڈ میں گئے وہ سب سعودی عرب سے گئے. پاکستان راکٹ سائنس آپ بنا رہے ہیں، ہمیں تو دکھ رہا ہے کہ بڑی گڑبڑ ہے. آپ راکٹ سائنس آپ بنا رہے ہیں، آپ اس کو راکٹ سائنس اگر نہیں بنانا چاہتے تو واضح کریں. اچھا ایک سمپل سوال آپ سے شازیہ، راکٹ سائنس والا سوال نہیں ہے، سمپل. دیکھیے آپ ان پہ ضرور تنقید کریں، ہم بھی ان سے تنقیدی سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن یہ جو پیناما پیپرز میں کچھ نام آئے ہیں اس میں آپ کی پارٹی کے کچھ زندہ لوگوں کے نام بھی آئے ہیں، اور جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اس کا بھی نام آیا. میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں، آپ کی پارٹی کے کچھ سینئر لیڈرز اس چیز کے عینی شاہد ہیں، اور میں آپ کو ان سے ملوا بھی دوں گا کہ شہید محترمہ بےنظیر بھٹو نے دبئی میں اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے کہا تھا کہ اس شخص نے میرا نام اس میں پتہ نہیں کیوں ڈال دیا ہے. تو اس شخص کا نام ہے رحمان ملک. تو رحمان ملک سے بھی تو پوچھے نا کہ بھائی تم نے یہ آف شور کمپنی کیوں بنائی؟ دیکھیں میر صاحب، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جس پر کہ ایک ہیومن نیچر ہے. اب ہمیں اگر آپ نے یہ ذکر کیا ہے، ایک تو پیناما پیپرز کے اندر جو میری معلومات ہے کہ کچھ دیگر پیپرز ہیں جو ایک تو ہندوستان سے بھی کوئی ایک شائع ہوا ہے جس کے اندر بی بی کا نام آیا ہے، لیکن پیناما پیپرز جو ہے اس میں میں نے جو نام دیکھے وہ مجھے پتا ہے. پھر بھی اب میں آپ کی بات پر بھی آتی ہوں، اگر کوئی شک و شبہات اگر ہم اس کو محسوس کرتے کہ جی یہاں پر ہمیں نہیں کوئی چیز کھولنی چاہیے، ہم نے بالکل گریز نہیں کیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو نام آج پیناما پیپرز کے ذریعے سامنے آئے ہیں ان کا فورینزک آڈٹ ہو. آپ بھول جائیں اس میں پیپلز پارٹی ہے، اس میں حکومت ہے یا نواز شریف صاحب کی اولادیں ہیں، بھول جائیں، کیونکہ یہ قوم جاننا چاہتی ہے. جس ملک کے اندر آج کا پرائم منسٹر انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کی باتیں کرتا ہے اور دعوے کرتا ہے، وہ اپنے بچوں پہ تو اعتماد پیدا نہیں کر سکا کہ یہاں انویسٹ کرو، اور دنیا بھر سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پیسے لے کر آئیں. کیوں لے کر آئیں لوگ؟ یہ مورل اتھارٹی کی بات ہے. ہم چاہیں گے کہ اس میں سب کا احتساب ہو. ہم تو 67 سے احتساب کے کٹہرے میں کھڑے ہیں اور دے رہے ہیں احتساب. 91 کے IGI کے فیصلے کے بعد بھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. کورٹ نے کہہ دیا کہ بدنیتی پر الیکشنز کرائے گئے. آپ نے فورینزک انویسٹیگیشن کی بات کی. اب میں فورینزک پر آ رہی ہوں کیونکہ ٹائم بہت لے لیا ہے. زبیر صاحب نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے فورینزک آڈٹ کروا رہے ہیں. کیا کریں گے؟ بہت ہی سمپل ہے، اس میں لڑنے کی اور ناراض ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے. فورینزک آڈٹ چاہتی ہے نا، فورینزک آڈٹ چاہتی ہے نا، تو آپ جب یہ کمیشن بن جائے گا آپ پہلے دن اپلیکیشن دے دیں کہ فورینزک آڈٹ. اس کمیشن کو تو مانتا ہی نہیں، وہ اس کمیشن کو تو مانتا ہی نہیں. فورینزک آڈٹ ڈیمانڈ کس سے کر رہے ہیں؟ یہ JIT سے کرائے نا. کس سے؟ JIT سے کروائے نا آپ. سر جی آپ جو فورینزک آڈٹ جو بھی سمجھتی ہیں وہ اس کے مطابق آپ کورٹ میں کمیشن کے سامنے لے سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج، سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج فورینزک آڈٹ نہیں کر سکتا. اگر ہم بھی یہاں ہیں، یہ بھی یہاں ہیں، اگر وہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو کنسرن ویلڈ ہوگا
کہ جی دیکھیں فورنزک آڈٹ نہیں کروایا. ابھی اگر آپ کا ابھی ہوا کچھ سٹارٹ نہیں ہے, طریقہ کار ڈیفائن نہیں ہے, آپ جائیں دیکھیں اور آپ جا کے میں ایک بات اور تھوڑا سا دیکھیں, ان کے آج ایک بڑے ذمہ دار جو وزیر ہے انہوں نے فرمایا کہ پرائم منسٹر صاحب جن کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رسپانسبلٹی بھی نہیں بنتی تھی اپنے بچوں کے حوالے سے جواب دینے کی, تو بھی انہوں نے دیا. صحیح کہا انہوں نے. ہندوستان کے ٹرپس پہ ان کے بیٹے کو لے جانا, بزنس نیگوسیشنز میں ان کا ساتھ ہونا جبکہ کوئی کیبنٹ ممبر ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب ہندوستان سے وزیر اعظم بالکل گئے ہیں, وہ بالکل گئے, کیا بات کر رہے ہیں. اگر ڈائریکٹ انڈائریکٹ نہیں ہے تو پھر کہیں بھی ان کے بیٹے کا کسی تصویر میں نظر آنا بھی میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے انہوں نے بات کی نا, میں ایک کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی میں کیا کہا, انہوں نے یہ کہا میرے سوال کے جواب میں کہ $200 بلین سوئس بینکس میں موجود ہیں. انہوں نے کہا $97 بلین پاکستانی منی ایک بینک میں جس کا نام ہے کریڈٹ سوئس, اور انہوں نے کہا کہ سوئس فارن منسٹر نے $200 بلین کہا ہے کہ پاکستانی منی وہاں پر ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں اس فگر کو ڈسپیوٹ نہیں کرتا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچ ہے. اچھا, اس کے بعد اس کو 2.5 سال ہو گئے اور سوئس illicit assets ایکٹ سے, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کریں گے, یہ ٹالیں گے. آج کی گفتگو کے آغاز سے قبل میں 2 نکات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آج کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج تھا. ان کے مطالبات سے صوبائی حکومت کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جس بہیمانہ اور ظالمانہ طریقے سے کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز پر لاٹھی چارج کیا گیا اور ان پر آنسو گیس برسائی گئی, وہ بہت قابل مذمت ہے. اور اس قسم کے واقعات جو ہیں جب آپ اپنے ٹی وی سکرین پہ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی حکومت نہیں بلکہ کوئی آمرانہ حکومت ہے. دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل رات کو لیٹ نائٹ کراچی کے حلقہ NA245 میں جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں امجد اللہ صاحب, وہ نہ صرف یہ کہ MQM کے امیدوار کے حق میں بیٹھ گئے بلکہ انہوں نے MQM میں شمولیت اختیار کر لی. بظاہر قانونی لحاظ سے, آئینی لحاظ سے تو اس میں کوئی قباحت نہیں, لیکن اخلاقی بنیادوں پر اگر ہم دیکھیں تو جب کچھ دن پہلے ایک سلسلہ شروع ہوا اور MQM کے کچھ رہنماؤں نے مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ پریس کانفرنسز شروع کی, تو یہ ناچیز, یہ خاکسار, وہ تمام لوگ جو مصطفیٰ کمال کو جوائن کر رہے تھے الطاف حسین کے حق میں, ان کی جو پرانے کلپس تھے میں وہ آپ کو سنواتا رہا اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ اس طریقے سے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس سے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے امیدوار امجد اللہ جو ہیں ان کو MQM میں شامل کیا گیا ہے, یہ پاکستان کی سیاست کے لیے نیک شگون نہیں ہے. جو کام MQM کے ساتھ کوئی اور کر رہا تھا وہ MQM نے دوسروں کے ساتھ کرنا شروع کر دیا. تحریک انصاف کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو کام ہے یہ پاکستان کی سیاست کے لیے اور جمہوریت کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے. اور اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. ہمارا آج کا موضوع ہے جو قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس تھا جس میں کہ آج پاناما لیکس پر گفتگو کا آغاز ہوا. خورشید شاہ صاحب نے, عمران خان صاحب نے, خواجہ آصف صاحب نے اور بہت سے دیگر لوگوں نے بات چیت کی. اسی اجلاس سے اٹھ کر ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد زبیر صاحب, وفاقی وزیر ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما, محترمہ شازیہ مری صاحبہ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی, ڈاکٹر عارف علوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ بہت بہت شکریہ, آپ تینوں جو ہے وہ بہت کوشش کی آپ نے ٹائم پہ پہنچنے کی, ہم صرف 1-2 منٹ ہی لیٹ ہیں, تو آپ اجلاس سے اٹھ کے آئے. یہ سننا نہیں چاہتے تھے آپ نے لیٹ پھر بھی بول دیا, ہم نے تو آپ کا سارا انٹرو سنا ہے. بڑی مہربانی, شکریہ. اچھا, میرا اب سوال یہ ہے زبیر صاحب آپ سے کہ آپ نے تقریریں سن لی, آپ بھی موجود تھے. خورشید شاہ صاحب نے یہ جو کمیشن بنایا گیا اس کو مسترد کر دیا ہے, عمران خان صاحب نے اس کو مسترد کر دیا, باقی پارٹیوں نے بھی مسترد کر دیا, تمام اپوزیشن پارٹیوں نے مسترد کر دیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ اب آپ چیف جسٹس آف پاکستان اور سرونگ ججز پر مشتمل کمیشن بنائیں ورنہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے. تو یہ کمیشن تو اب ختم ہو گیا, بے وقت ہو گیا, بے معنی ہو گیا. کیا اب وزیر اعظم صاحب اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کے لیے تیار ہیں؟ میرا خیال ہے حامد میر صاحب اس کی کوئی وجہ نہیں نظر ثانی کرنے کی, کیونکہ ایک تو پہلے انہوں نے سنا ہی نہیں کہ وہ کمیشن میں ہے کون, اس کی کریڈیبلٹی کتنی. آپ نے بتایا ہی نہیں, وہ آپ نے بندہ ہی نہیں ڈھونڈا. نہیں, پہلے تو یہ سن لینا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انتظار کریں,
آپ ایک رسپانس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس فل انفارمیشن آ گئی ہے اور اس کے بیسس پر آپ ریاکٹ کر رہے ہیں کہ جی اس کی کریڈیبلٹی. جس طرح چیف الیکشن کمشنر آپ کو یاد ہے آج سے سال 1.5 سال پہلے ایک اناؤنس کیا, عمران خان نے اس پر کہا کہ جی یہ صحیح نہیں ہے, پھر دوسرا اناؤنس کیا, پھر تیسرا, اور وہ سب ریٹائرڈ تھے. چیف الیکشن کمشنر کی پوسٹ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور عمران خان کا تو ایک بہت ہی بڑا نیریٹو ہے الیکشن کے حوالے سے, اس میں ریٹائرڈ جج قبول ہے. اور جب ایکٹیو ہم نے لگائے تھے جوڈیشل کمیشن جو 2013 کا جب پروب کرنے کے لیے, جس میں چیف جسٹس بھی موجود تھے, تو اس کی فائنڈنگز کون سی ایکسیپٹ کر لی تھی, باوجود اس کے کہ ایم او یو سائن کیا تھا کہ اگر فائنڈنگز تحریک انصاف کے اگینسٹ آئیں گی تو وہ چارجز واپس لے لیں گے. آج بھی ہر جگہ عمران کھڑا ہو کے مذاق اڑاتا ہے انہی فائنڈنگز کا. تو اس پہ تو سارے ایکٹیو ججز تھے. سو ایکٹیو اور ریٹائرڈ کا ایشو نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی نیگیٹیولی ریاکٹ کرنا تھا. شازیہ مری صاحبہ, اب خورشید شاہ صاحب نے بھی وہی بات کی ہے جو عمران خان صاحب نے کی, تو اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کہا کہ اگر آپ نے نیا کمیشن نہ بنایا تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے, تو کیا پیپلز پارٹی بھی تحریک انصاف کے ساتھ سڑکوں پہ ہوگی؟ دیکھیں, ایک تو حامد میر صاحب بہت شکریہ, آپ نے کچھ ایسے رویوں کا بھی ذکر کیا پروگرام کے آغاز میں جو یقیناً جمہوریت میں نہیں ہونے چاہیے, اور اس میں کچھ اصول یقیناً نظر آنے چاہیے حکومتوں میں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے یہ پینما پیپرز یا پینما لیکس کی, میں حیران ہوں زبیر صاحب کی بات سن کر کہ تھوڑا انتظار کر لیتے. ایک ایشو جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تہلکہ مچ چکا ہے, ایک ایشو جس پہ آج جو شخص کرنٹ افیئرز ویسے نہ بھی پڑھتا ہو یا دیکھتا ہو, وہ تک آج بے چین ہو گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دنیا کے ہر کونے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ریاکشن آ رہا ہے. پارلیمنٹ کا گھیراؤ بھی دیکھا ہم نے, ایک وزیر اعظم کے استعفے تک بات آ گئی, یہ تک ہم نے دیکھا. مختلف انویسٹیگیٹو جو فورمز ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں. میں زبیر صاحب, آپ نے جو مثالیں دی ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر کے مسائل کی تھی, یہ انٹرنیشنل پیمانے پر آپ کے ملک میں نے انٹرپٹ نہیں کیا, آپ بھی انٹرپٹ نہ کریں. دیکھیں, آپ ریفر کر رہے ہیں, آپ پہلے تھے, اگر میں پہلے بات کرتی تو شاید آپ میرا حوالہ دے دیتے, لیکن آپ کو پہلے موقع ملا. تو اب بات صرف یہ ہے کہ دیکھیں, جو باتیں جو آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم بھی چاہیں گے کہ کوئی ایسی چیز نہ نکلے, کیونکہ یہ اس ملک کے وزیر اعظم کا ذکر ہے. ہم اپنے ملک کی پہلے ہی بہت امیج دیکھ چکے ہیں, دنیا بھر میں خراب ہے. اچھی بری کیا وجہ تھی اس پہ میں بحث نہیں کرنا چاہتی. بہت ساری چیزوں کے حوالے سے میر صاحب آپ خود جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل پرسیپشن ہماری بہت بری ہے. اب ہماری انٹرنیشنل پرسیپشن اس حوالے سے بھی بری ہونے جا رہی ہے کہ ہمارے ملک کے جو سٹنگ وزیر اعظم ہیں ان کے امیڈیٹ رشتہ دار اس طرح کی رقوم پر بیٹھے ہیں, آف شور کمپنیز کے تھرو بیٹھے ہیں, لیگل انلیگل کی